جمادی الاول 193 ہجری کو ہلاکت ہوئی ہارون رشید کی، اور ہارون رشید تاریخ میں بہت بڑا کردار ہے۔ بنی عباس سے، یہ ہاشم سے ہیں، یہ حضرت عباس کی اولاد ہیں۔ انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ حکومت اہل بیت کو ملنی چاہیے، اور یہ نعرہ لگا کر انہوں نے حکومت حاصل کی، اور پھر انہوں نے بنو امیہ سے زیادہ ظلم کیا اہل بیت پر۔ اور ہارون رشید کے دو بیٹے تھے، ایک مامون اور امین۔ امین زلیخا کا بیٹا تھا، مامون ایک ایرانی عورت کا بیٹا تھا۔ اس لیے ہارون نے اپنے بعد وصیت کی کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ امین ہوگا، لیکن فوجوں کا کمانڈر مامون ہوگا۔ مامون نے سمجھا کہ امین میرے لیے خطرہ ہے، اس پر حملہ کیا، بغداد پر قبضہ کر لیا اور اس امین کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کے سر کو اپنے دربار کے باہر لٹکا دی، اور لوگوں کو آرڈر کیا کہ جو آئے اس کو لعنت بھی بھیجے اور اس کو ترپڑ بھی مارے، چھتر مارے۔ وہ ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ اس کو یہ توہین اور یہ مناسب نہیں ہے، لہذا کوئی ایسا کام کیا جائے تاکہ یہ سر اٹھا لے یہاں سے۔ وہ آیا، اس نے چھتر بھی مارا اور ساتھ کہا کہ تجھ پر بھی لعنت ہو اور تیرے باپ پر بھی لعنت ہو۔ کس کو کہا؟ امین کو۔ مامون سن رہا تھا، اس نے کہا لعنت تو میں نے پہ رہی ہے نا، آخر کیوں باپ تو مشترکہ ہے نا۔ اس نے سر کو وہاں سے اٹھایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسے کی خاطر انسان سب کچھ کر سکتا ہے، بھائی کو بھی قتل کر سکتا ہے، پیسے کی خاطر والدین پر بھی ظلم کر سکتا ہے، پیسے کی خاطر قریبی ترین رشتہ داروں کو وہ آدمی ممکن ہے ستم کا نشانہ بنائے، ممکن ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، خدا کے اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ پیسے کو ٹھکرا دیتے ہیں اور کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ اس میں سے ہو رہا ہے۔ یہ کس لیے آیا تھا اور کس طرف چل پڑا؟ کہتا ہے کہ جب میں کوفے سے نکل رہا تھا تو مجھے آواز آئی، غیبی آواز آئی کہ اور تجھے جنت کی بشارت ہو۔ تو میں نے تعجب کیا، میں تو نواسہ رسول کا راستہ روکنے جا رہا ہوں، مجھے جنت کی بشارت کس طرح ہو سکتی؟ تو دیکھیں کس طرح آیا تھا، کس کے لیے آیا تھا، اور کس طرف اس کا انجام کیا ہوا۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، پیسے کی خاطر، مال کی خاطر۔ جنگ جمل میں دیکھیں، کئی لوگ جو ہے وہ مقام منصب کی خاطر امام علی کو چھوڑ کر اس طرح چلے گئے، جنگ برپا کی انہوں نے۔ لہٰذا یہ جو مال ہے، منصب ہے، مقام ہے، اس کا اگر صحیح استعمال نہ ہو تو یہ انسان کے نقصان میں جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔